مطلب کیا ہو اگر ہمیں جو جدید تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ حقیقت کے بالکل الٹ ہو؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سب نے بچپن سے یہی بیانیہ سنا ہے نا کہ 1949 میں نیٹو اس لیے بنایا گیا تاکہ ایک خونخوار سوویت یونین کو یورپ نگلنے سے روکا جا سکے۔ بالکل، کتابوں میں تو یہی لکھا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سچائی یہ ہو کہ دوسری جنگ عظیم سے نکلنے کے بعد سوویت یونین دراصل خود مغرب سے خوف زدہ تھا؟ دیکھیں، یہ سوچنا منطقی بھی لگتا ہے کیونکہ اس جنگ میں ان کے 2.17 کروڑ لوگ مارے جا چکے تھے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انہی بظاہر ٹھوس تاریخی حقائق کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی غیر معمولی ذریعہ ہے۔ رے میک گوان کا حالیہ انٹرویو۔ جی بالکل، یہ وہ شخص ہیں جو 27 سال تک CIA کے تجزیہ کار رہے اور جنہوں نے امریکی صدور کے لیے روزانہ کی انتہائی خفیہ بریفنگز تیار کی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرد جنگ کی اس ذہن سازی نے آج کے تنازعات کو کیسے جنم دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان دعووں کی گہرائی میں اتریں، حقائق اور غیر جانبداری کے حوالے سے ایک انتہائی واضح تنبیہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ کیونکہ آج ہم جن ذرائع اور انٹرویو کا جائزہ لے رہے ہیں ان میں امریکہ، نیٹو، روس، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے انتہائی حساس اور متنازع سیاسی آراء شامل ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ان ذرائع میں موجود خیالات کی قطعی طور پر توثیق نہیں کر رہے۔ بالکل، ہم کسی سیاسی فریق، ملک یا نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اصل ذرائع میں موجود معلومات، ان کے تناظر اور دلائل کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کرنا ہے۔ ہم ان دعووں کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ پیچیدہ بیانیے بنتے کیسے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ تو چلیں اس کی تہ کھولتے ہیں۔ میک گوون کی گفتگو میں سب سے بڑا جھٹکا تاریخ کی ترتیب پر ہے۔ ٹائم لائن کے حوالے سے؟ جی ہاں، مطلب ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سوویت یونین نے وارسا پیکٹ بنایا اور پھر اس کے دفاع میں نیٹو کھڑا کر دیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس بتائی جاتی ہے۔ بالکل۔ میک گوون یاد دلاتے ہیں کہ نیٹو تو 1949 میں بن گیا تھا، جبکہ وارسا پیکٹ اس کے پورے 6 سال بعد 1955 میں وجود میں آیا۔ اور وہ بھی تب جب مغربی جرمنی کو نیٹو میں شامل کیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو مغربی جرمنی کی شمولیت اتنی بڑی بات کیوں تھی؟ دیکھیں، جرمنی کا معاملہ سوویت یونین کے لیے بہت حساس تھا۔ روس نے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے ہاتھوں جس سطح کی تباہی دیکھی تھی، وہ 2.70 کروڑ جانوں کا ضیاع۔ بالکل۔ اس کے بعد مغربی جرمنی کو دوبارہ مسلح دیکھنا اور اسے ایک مغربی فوجی اتحاد کا حصہ بنانا ان کے لیے ایک واضح ریڈ لائن تھی۔ یہ محض کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ روس کی نفسیات اور ان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ مجھے اس پر نیٹو کے پہلے سیکرٹری جنرل لارڈ ایسمے کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے جو میک گوون نے دہرایا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو کا مقصد امریکہ کو یورپ کے اندر، روس کو باہر اور جرمنی کو دبا کر رکھنا ہے۔ واہ، یہ تو بہت واضح ہے۔ مطلب یہ جملہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں جمہوریت یا آزادی کے دفاع کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خالصتاً طاقت کے توازن اور کنٹرول کا کھیل تھا۔ یہ اس کھیل کی سب سے بنیادی حقیقت ہے، اور بین الاقوامی تعلقات کے اس طرز عمل کو سمجھنے کے لیے ایک تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے ہم سفارتی زبان میں ناقابل تقسیم سیکیورٹی یا انڈیویزبل سیکیورٹی کہتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر کے گرد ایک اونچی اور خطرناک دیوار بنا لیں، صحیح، یہ سوچ کر کہ پڑوسی کا ریچھ حملہ آور ہوگا، جبکہ در حقیقت وہ ریچھ آپ کے شکاری کتوں سے خوف زدہ ہو کر اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے اس عدم توازن کو ایک اور مثال سے بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ناقابل تقسیم سیکیورٹی عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک کھچا کھچ بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، تو آپ بہتر ویو کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے آپ کا ویو 100% پرفیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی سیکیورٹی 100% ہو گئی۔ لیکن میرے کھڑے ہونے سے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا ویو تو خراب ہو گیا نا؟ بالکل، اب انہیں بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سب تھک بھی رہے ہیں، سب عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور کسی کا بھی ویو پہلے سے بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔
مطلب عالمی سیاست میں جب ایک ملک اپنی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے سرحدوں پر فوجیں کھڑی کرتا ہے تو وہ پڑوسی کی سیکیورٹی چھین لیتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ چیز ہے جو سرد جنگ میں سپر پاورز کو اپنے اثر و رسوخ کے علاقوں کو طاقت سے کنٹرول کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ جب ہم سرد جنگ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو بڑی طاقتوں نے اس اسٹیڈیم کی ذہنیت کی وجہ سے دوسرے ممالک کو بے دردی سے استعمال کیا۔ میک گوون اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، 1956 کے ہنگری اور 1968 کے چیکوسلوواکیہ کے واقعات۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان واقعات میں مغرب کا کیا کردار تھا۔ ان کے مطابق CIA نے ریڈیو فری یورپ کے ذریعے ان ممالک کے عوام میں بغاوت کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ انہیں اکسایا گیا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، بغاوت کریں اور سوویت ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور سب سے بھیانک پہلو یہ تھا کہ جب واقعی سوویت ٹینک ان شہروں میں داخل ہوئے تو مغرب نے کوئی عملی فوجی مدد نہیں کی۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، کیونکہ پس پردہ وہ جانتے تھے کہ یہ علاقہ روس کا دائرہ اثر ہے، جسے بریجنیو ڈاکٹرین کے تحت کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ بریجنیو ڈاکٹرین کیا تھا؟ اس کا سادہ سا اصول یہ تھا کہ سوویت یونین کسی بھی کمیونسٹ ملک کو اپنے بلاک سے نکلنے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے طاقت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ یعنی مغرب نے ان عوام کو محض سوویت یونین کو سفارتی طور پر بدنام کرنے کے لیے بلی کا بکرا بنایا۔ بالکل، انہوں نے صرف بغاوت کو ہوا دی، مدد نہیں کی۔ رکیے، ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپر پاورز اپنے دائرہ اثر کو لے کر حساس ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم 21ویں صدی میں یہ بات مان سکتے ہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا آج کے دور میں ایک خود مختار ریاست کو یہ بنیادی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اتحادی خود چنے؟ اگر آج یوکرین چاہتا ہے کہ وہ نیٹو میں جائے، تو کیا سرد جنگ کے اس فرسودہ نظریے کو جواز بنا کر ان پر حملہ کرنا درست ہے؟ آپ کا سوال اخلاقی اور اصولی اعتبار سے بالکل بجائے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے۔ تو پھر ہر ملک کی اپنی مرضی کیوں نہیں چلتی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو بڑی طاقتیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اصولوں کے بجائے ہمیشہ اپنے اسٹریٹجک مفادات اور بقا کے خطرات پر رد عمل دیتی ہیں۔ بقا کے خطرات؟ جی ہاں، امریکہ کی مثال لیں۔ ان کا منرو ڈاکٹرائن کیا ہے؟ وہ 200 سال سے اس بات پر قائم ہے کہ کوئی بیرونی طاقت امریکی براعظموں میں اپنا فوجی یا سیاسی اثر و رسوخ قائم نہیں کر سکتی۔ ہاں، جیسے 1962 کا کیوبا میزائل بحران۔ بالکل، جب کیوبا میں روسی میزائل آئے تو امریکہ اخلاقیات بھول کر ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ میک گوون یہی استدلال پیش کرتے ہیں کہ جب ایک طاقت کے لیے یہ اصول جائز ہے تو دوسری بھی اسی پر عمل کرتی ہے۔ تو جب نیٹو کو روس کی سرحدوں تک لایا جا رہا تھا تو روس نے اسے اپنے بقا کے خطرے کے طور پر دیکھا، اور میک گوون اسی تناظر میں 2014 کے یوکرین کا موازنہ 1968 کے چیکوسلوواکیہ سے کرتے ہیں۔ جی، ان کے دعویٰ ہے کہ 2014 میں کییو میں یانوکووچ کی حکومت گرانے میں مغربی انٹیلیجنس کا مبینہ طور پر ہاتھ تھا، تاکہ یوکرین کو نیٹو کے دائرے میں لایا جا سکے۔ اور جیسے ہی یہ بغاوت ہوئی، پیوٹن نے فوراً کرائمیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لیکن ذرائع کے مطابق یہ کوئی اندھا سامراجی قبضہ نہیں تھا۔ نہیں، اس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک وجہ تھی۔ کرائمیا میں روس کی واحد گرم پانیوں کی بندرگاہ تھی۔ اگر یوکرین نیٹو میں چلا جاتا تو روس کا اپنا بحری بیڑا نیٹو کے کنٹرول والے علاقے میں پھنس جاتا۔ جی، اور ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ خروشچیف نے 1954 میں محض ایک انتظامی سہولت کے لیے کرائمیا کا کنٹرول یوکرین کے حوالے کیا تھا، کیونکہ اس وقت تو دونوں ممالک سوویت یونین کا ہی حصہ تھے۔ بالکل، لیکن جب روس کو لگا کہ یہ خطہ نیٹو کے پاس جا سکتا ہے تو اس نے فوری رد عمل دیا۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ روس کی سیکیورٹی کی لکیریں اتنی واضح تھیں اور مغرب کو معلوم تھا کہ یوکرین روس کے لیے کتنا حساس معاملہ ہے، تو پھر سفارتکاری مکمل طور پر ناکام کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یورپی لیڈرشپ کے فیصلوں میں چھپا ہے۔ آپ کو منسک معاہدوں پر جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا وہ اعتراف یاد ہے؟ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں گوون بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا واقعی وہ معاہدے شروع دن سے ہی ایک دھوکہ تھے؟ مرکل کا اپنا مبینہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ منسک معاہدوں کا اصل مقصد امن قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ روس کو سفارتی باتوں میں الجھا کر وقت خریدنا تھا۔ وقت خریدنا کس لیے؟ جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں کہ کسی تحریری معاہدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
اور انٹرویو میں اپریل 2022 کے استنبول مذاکرات کا بھی ذکر ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو جنگ شروع ہوئے بمشکل 1 مہینہ ہوا تھا۔ جی، اور ذرائع کے مطابق یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تقریباً طے پا چکا تھا۔ شرط صرف یہ تھی نا کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت سے دستبردار ہو جائے اور غیر جانبدار رہے۔ بالکل، لیکن مبینہ طور پر اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اسے ناکام بنایا۔ ہاں، انہوں نے کیف کا ہنگامی دورہ کیا اور یوکرین کو جنگ جاری رکھنے پر آمادہ کیا، یہ یقین دلا کر کہ مغرب انہیں کھلی چھوٹ اور ہتھیار دے گا۔ اور اس ایک فیصلے کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ آج یوکرین کے پورے شہر خنڈر بن چکے ہیں اور لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ جب دور بیٹھی طاقتیں کسی دوسرے ملک کی زمین پر پراکسی جنگ لڑتی ہیں تو انہیں مقامی انسانی جانوں کے ضیاع کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رہنما اتنی بڑی غلطیاں کر کیسے رہے ہیں؟ میں گورنے کے انٹرویو میں روسی ترجمان ماریا زاکھارووا کا ذکر آتا ہے، جو یورپی لیڈرشپ کی قابلیت کا باقاعدہ مذاق اڑاتی ہیں۔ انہوں نے کایا کالس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کایا کالس کو ہائی اسکول کی تاریخ میں فیل قرار دیا، کیونکہ مبینہ طور پر وہ سمجھتی تھیں کہ روس دوسری جنگ عظیم میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہ تو حیران کن حد تک کم علمی ہے۔ اور پھر جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربک کا وہ بیان کہ روس کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں میں 360 ڈگری کا موڑ لائے۔ 360 ڈگری کا مطلب تو گھوم کر واپس اسی جگہ آ جانا ہے۔ بالکل، یہ محض زبان کی پھسلن نہیں لگتی، بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ ان فیصلہ سازوں کی جغرافیائی اور تاریخی سمجھ بوجھ کس قدر سطحی ہے، کیسے اعلیٰ سطحی سفارتکاری ان کی کم علمی کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ یہ سطحی پن ہی وہ خلا پیدا کرتا ہے جس کا فائدہ طاقتور ادارے اٹھاتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس؟ جی، عسکری صنعتی اتحاد۔ جب سیاسی قیادت تاریخ سے ناواقف اور غیر سنجیدہ ہوتی ہے تو یہ دفاعی ٹھیکیدار اور ہتھیار بنانے والی کمپنیاں پالیسیوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ان کا منافع جنگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر لیڈرشپ غلطیاں کر رہی ہے تو پھر انہیں درست معلومات فراہم کرنے والے انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ میک گون بتاتے ہیں کہ CIA کے 2 مختلف چہرے ہیں۔ ایک وہ جو حقائق پر مبنی معروضی تجزیہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو حکومتوں کا تختہ الٹتا ہے اور جنگیں بیچتا ہے۔ بالکل، اور اس معروضی تجزیے کی سب سے شاندار مثال میک گون 2007 کی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ رپورٹ کو قرار دیتے ہیں۔ ہاں، جس میں تمام 16 امریکی ایجنسیوں نے تسلیم کیا تھا کہ ایران نے 2003 میں اپنا جوہری پروگرام روک دیا تھا۔ جی، اور اس ایک رپورٹ نے جارج ڈبلیو بش کو ایران پر حملے سے روکا۔ یہ تو ایک زبردست بات ہے۔ مطلب ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار ایک معالج جیسا ہونا چاہیے جو صحیح تشخیص کرے، نہ کہ ایک ایسے سرجن جیسا جو اپنے مالی فائدے کے لیے غیر ضروری اور مہنگا آپریشن تجویز کر دے۔ صحیح، لیکن المیہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ایسی غیر جانبدارانہ رپورٹس غائب ہیں۔ ہاں، سورسز کے مطابق حالیہ ایران تنازع اور اسرائیل کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بہت دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ جیسے امریکی سینیٹر مارکو روبیو کا وہ مبینہ بیان کہ اسرائیلی کارروائی دراصل امریکی افواج پر حملوں کو روکنے کے لیے تھی۔ اور امریکی افسر جو کینٹ کا استعفیٰ، جس میں اسرائیل کی طاقتور لابی کا ذکر ہے، جب فیصلہ سازوں کو صرف وہ معلومات دی جائیں جو ان کے ایجنڈے کے مطابق ہوں تو جنگوں کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو کی کمزوری، یورپ کی سفارتی ناکامیوں اور متعصب انٹیلیجنس رویوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ دنیا ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 4 فروری 2022 کی وہ بیجنگ والی ملاقات یاد ہے؟ سرمائی اولمپکس کے دوران پیوٹن اور شی جن پنگ کی ملاقات؟ جی بالکل۔ چین نے یوکرین جنگ کے حوالے سے اپنی روایتی ویسٹفیلین پالیسی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ویسٹفیلین پالیسی، جس کا مطلب سرحدوں کا تقدس اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت ہے۔ چین نے اس اصول کو چھوڑ کر روس کی خاموش حمایت کی، لیکن مبینہ طور پر شرط یہ رکھی کہ کارروائی اولمپکس کے بعد کی جائے۔ اس سے روس اور چین کے درمیان ایک ایسے ٹھوس اتحاد کا ثبوت ملتا ہے جو مستقبل میں کسی بھی عالمی رد عمل کا رخ موڑ سکتا ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟
کیا دنیا واقعی امریکی غلبے سے نکل کر ایک ہماگیر بلاک سسٹم کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ نئی صف بندی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا مزید یک قطبی نہیں رہی۔ اب مغرب کو ناقابل تقسیم سیکیورٹی کے اصول کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو سننے والوں کے لیے ان معاملات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ محض دور دراز کی کہانیاں تو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ یہ عالمی ادارے، انٹیلیجنس رپورٹس اور سفارتی اتحاد ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کب اور کہاں جنگ ہوگی۔ اور یہی چیزیں طے کرتی ہیں کہ عالمی معیشت کا رخ کیا ہوگا، سپلائی چینز کیسے متاثر ہوں گی اور ہمارے روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی۔ اس معلومات کی بمباری کے دور میں سچائی کو پہچاننے اور پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے ان محرکات کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ جاتے جاتے میں ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ تنازعات کی جڑیں کس طرح سرد جنگ کے ادوار سے جڑی ہیں۔ صحیح۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بین الاقوامی تعلقات اور امن کا سارا دار و مدار لیڈروں کی تاریخی یادداشت پر ہے، تو کیا ہوگا جب اقتدار ایک ایسی نئی نسل کے ہاتھ میں آئے گا جس نے سرد جنگ کی ہولناکیاں خود نہیں دیکھیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ تاریخ سے نوافقیت کی بنا پر وہی پرانی غلطیاں دہرائیں گے، یا وہ ناقابل تقسیم سیکیورٹی کا کوئی بالکل نیا اور جدید ماڈل تشکیل دینے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔